غوث اعظم یہ تو رفع یدین کرتے تھے، آپ ان کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کے پیر ہیں، تو آپ لوگ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ہستی ہے کہ جو کہ طریقت کے امام ہیں اور قادری سلسلے کے پیشوا ہیں، امام ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو اولیاء پر بہت بڑی ایک بادشاہت عطا فرمائی ہے، سرداری عطا فرمائی ہے، اولیاء کی امامت آپ کو عطا فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ تقلید یعنی چاروں ائمہ میں سے کسی کا پیروکار ہونا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے، اور حنبلی فقہ میں رفع یدین کیا جاتا ہے، تو بالکل آپ اسی طرح رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی لوگوں میں بعض اوقات مشہور ہے کہ آپ پہلے حنفی تھے پھر بعد میں آپ حنبلی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، آپ شروع سے ہی حنبلی تھے، حنبلی فقہ کو آپ فالو کرتے تھے اور شروع سے ہی اسی میں تھے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو علم اتنا عطا فرمایا تھا کہ آپ چاروں فقہ کے اعتبار سے، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، سب کے اعتبار سے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ کسی کسی کو ملکہ ملتا ہے، تو آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، اس مقام پر آپ فائز تھے، لیکن آپ تھے حنبلی، اور حنبلی فقہ کے اندر باقاعدہ رفع یدین کیا جاتا ہے، شافعی المذہب کے اندر رفع یدین کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم ہیں حنفی، تو جو فقہ کے اعتبار سے، تقلید کے اعتبار سے وہ حنفی ہم ہیں، تو اس لیے حنفی مذہب کے اندر جو رفع الیدین ہے وہ ترک والی وہ روایات زیادہ اس مستند ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین آپ نے ترک فرمایا، نہیں کیا، اور اس میں بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایات کہ جنہوں نے بارہا صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی، تو صرف ایک تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو چونکہ ہم حنفی ہیں تو حنفی کو فالو کریں گے، اور غوث پاک حنبلی ہیں تو وہ حنبلی طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی مرید کسی ایسے پیر کا ہی مرید بنے کہ وہ حنفی ہے تو یہ حنفی کا ہی مرید بنے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی عقائد میں سب برابر ہیں، یعنی عقائد کے اندر ان میں کوئی اختلاف نہیں آپس میں، یہ فروعات فقہی مسائل میں اختلافات ہیں، عقائد میں نہیں۔ تو جب عقیدے میں کوئی اس طرح کے اختلاف نہیں ہے، اس چاروں امام برحق ہیں، ان کے پیروکار بھی برحق ہیں، تو اس لیے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں تو آپ کسی شافعی پیر کے مرید نہیں ہو سکتے، حنبلی پیر کے مرید نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقت کے اندر آپ وہ چاہے جس کو فالو کرتے ہیں آپ، لیکن ہو جامع شرائط پیر، آپ ان کے بیعت ہو سکتے ہیں، ان کے مرید ہو سکتے ہیں، تو لہذا اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقے والی بات نہیں۔ اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، اور چاروں فقہ کے اعتبار سے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، تو لہذا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے اور سوال ہی غلط ہے۔ باقی ہم حنفی ہیں، ہم ترک رفع یدین سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور حنبلی اور شافعی وہ رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، اور ہم بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ۔